نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا۔ جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے۔ اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا۔ تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے آپ کے لیے۔ کیا کرنا ہے اس دن؟ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں۔ تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے، تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد۔ آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف۔ ضرور پڑھے، اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی۔ سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا۔ اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی کی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے۔ اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے۔ اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی، صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے چالو، پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے، کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکتا ہے۔ پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں، کھولیے اس پیغام، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے۔ تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت، دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے سے بچا لو۔ وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے۔ سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حد ہے 10 آیتوں میں، ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ جاتے، سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے، نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے، رب العزت نے ان کو نشانی بنا دی۔ جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، عرصہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے، یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا۔ جب یہ اٹھے نیندوں سے تو سب ایمان والے تھے، لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم پہچان لیا۔ پڑھیے اس سورت، اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے، خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے۔ سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت ہے۔ اسی مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے۔ تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے ہیں؟ پہلا دین اور ایمان کا فتنہ، دوسرا مال و دولت کا فتنہ، تیسرا علم کا فتنہ، چوتھا اس واقعے سے جو ہم نصیحتیں سیکھیں گے وہ ہے عہد، منصب، سربراہی، لیڈرشپ، بادشاہت کا فتنہ۔ دین و ایمان کے فتنے میں اصحاب کہف نے کیسے گائیڈ کیا ہم لوگوں کو؟ پہلی کی ہوئی تھی توحید کو تھامنا۔ توحید سب سے اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ توحید کی نعمت، توحید کی دولت، توحید سے بڑی کوئی چیز دنیا میں نہیں۔ یاد رکھیے، ایک اللہ کو ماننا، اسی کی عبادت کرنا، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لانا اور اسی کو رب اپنا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑی دولت ہے اگر کسی کو ملی ہے توحید کی۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کی چکا چوند انسان کو توحید سے دور کر دیتی، دنیا کی رنگینیاں، سائنس، ٹیکنالوجی، مال، دولت، عورت، نشہ، رشوت، برائی، گندگی، یہ تمام چیزیں انسان کو توحید سے دور کرتی ہے۔ مسلمانوں میں تو ایک کہاوت مشہور ہے، پیسہ ہاتھ کا میل مانتے ہیں۔
آیا اور گیا. یہ اتنا بے وفا ہے کہ کسی کے پاس ٹکا نہیں آج تک. ادھر سے ادھر ایسا چھلانگیں مارتا ٹرانسفر ہوتا. کبھی کبھار ایک ہی لائف میں آپ کسی کی بادشاہت تو اس کی فقیری بھی دیکھیں. اس دور میں فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ ملحد ہو رہے ہیں, اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس علم کی وجہ سے. سائنس ٹیکنالوجی میں نے سیکھ لی, اب میں رب کو نہیں مانتا نوز باللہ, تو لوگ انکاری بنتے ہیں. لوگ علم حاصل کر کے متکبر بن رہے ہیں. سائنسداں متکبر, ڈاکٹر صاحب اتنے متکبر کی لوگوں سے بات بھی نہیں کرتے, تکبر کی بنیاد. ارے یار چھوٹے موٹے لوگ کیا بات کریں گے, میری بات کیا طاقت اور استطاعت اگر اللہ آپ کو دے تو لوگوں سے شر دور کرنا چاہیے. اور ہمارا معاملہ یہ طاقت مل گئی ہم کو کہ ہم سب سے بڑے شر کرنے والے لوگوں کے لیے بن جاتے ہیں. جب تک غریب تھے اچھے تھے, جیسی مال آیا پیڑ میں سے پیر نکل گئے, تکلیف دینا چاہتے. جب تک میں غریب ہوں دوسروں کے سے مانگ رہا ہوں, پریشان ہوں, اور جب مجھے مالداری اللہ نے دی دوسروں پہ ظلم کر. جب میرے پاس پوزیشن نہیں تھی تو لوگوں سے دبا ہوں, جب پوزیشن مل گئی تو لوگوں کو دبا رہا ہو رہا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کو لے لے تو کہیں سورہ بقرہ کے اندر منافقوں کی صفت, کافروں کی صفت, اہل کتاب کی برائیاں بیان کی گئی. تو ہر سورہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیتیں لیے ہوئے ہوتا ہے. تو ہر سورے میں خصوصیت نہیں, بعض صورتوں کی بعض معاملوں میں, بعض موضوعوں میں, بعض ٹاپک میں زیادہ خصوصیت. تو سورۃ الکہف کا معاملہ فتنوں کے معاملے میں اس کی خصوصیت. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ الکہف کے تعلق سے, اور روایت کے الفاظ یہ ہیں, جو یاد کرے سورہ کہف کی اول 10 آیتیں وہ دجال کی فتنے سے بچ جاتا ہے. مطلب سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیتیں جو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے بچ جاتا ہے. تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ فتنے سے حفاظت کے لیے یہ سورت یاد رکھیے, اس کی خصوصیت ہے, اسپیشلٹی ہے, سمجھ رہا. اور دجال کیسا فتنہ میں سمجھتا ہوں مجھے کسی کو بھی ایکسپلین کرنے کی, سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ایسا عظیم فتنہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے بلند فرماتے ہیں اپنی قوم کو اس سے ڈرایا. حالانکہ وہ آنے والا نہیں ہے ان کے بعد, وہ آنے والا ہے آخری نبی کی امت کے اوپر, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ہے نا. لیکن ڈرا رہے کون؟ وقت کے سب سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں. کس کو ڈرا رہے ہیں؟ اپنی قوم کو, دجال. تو دجال ایسا بڑا فتنہ ہے کہ اس سے پہلے ایسا کوئی فتنہ ہوا نا, اس کے بعد کوئی فتنہ ہوا اتنا بڑا. یہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ ہے. تو جب اس فتنے سے یہ سورت پڑھنے سے کفایت کر جاتی ہے, حفاظت کر لیتی ہے, کافی ہو جاتی ہے, تو باقی دیگر تو چھوٹے چھوٹے ہی ہے, سمجھ رہے بات. تو لہٰذا اس سورت کی خصوصیت یہ ہے, یہ فتنوں سے حفاظت کے لیے. سورت الکہف کا گہرا تعلق دجال سے اور دیگر قیامت سے پہلے آنے والی فتنوں سے ہے, لیکن وہ ڈیٹیلز میں ہم نہیں جائیں گے آج, کیونکہ دجال سے تعلق ہمارا ٹاپک نہیں. لیکن سورت الکہف کے تعلق سے جو آج میں جو بات رکھتے ہوئے کہ سورت الکہف کے ذریعے ہم فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں, تو اسباب. اور آج میں آپ کو خاص طور سے سورت الکہف کے ذریعے دنیا میں پائے جانے والے آج کل کی سب سے بڑے 4 بڑے فتنوں سے حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے وہ باتیں میں آپ کو. اور یہ 4 بڑے فتنے 4 واقعات سے ریلیٹڈ ہے جو قرآن نے بیان کیے. یہ 4 بڑے فتنے جس سے سورت الکہف کیسے ذریعہ بن سکتی ہے ان فتنوں سے حفاظت کے لیے, کیسے سبق لے سکتے ہیں ان فتنوں سے حفاظت کے لیے. تو وہ 4 واقعات ہیں, 4 واقعات 4 مختلف جس کو کہیں گے چیزوں کے تعلق سے, اور ان مختلف چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اس کا الٹ دیکھیں تو فتنوں کے تعلق سے. تو 4 بڑے فتنوں سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں اگر سورۃ الکہف کی 4 واقعات کو اگر ہم سمجھ لیتے. تو آئیے سورۃ الکہف سے جو اسباب ہم لیں گے, اور جو فتنوں سے حفاظت یا فتنوں کے دور میں سورۃ الکہف سے جو اسباب لیں گے, اور وہ 4 خاص فتنے جس کے اندر انسان ملوث ہو کے اپنے آپ کو برباد کرتا ہے, دنیا اور آخرت برباد کرتا ہے, وہ چاروں فتنوں کے تعلق سے سورۃ الکہف کیا سبق دیتی ہے وہ 4 فتنے ہم دیکھیں گے. تو پہلا فتنہ جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ جس کے اندر کی کیا سبق ملتا ہے اس فتنے کے اندر, وہ ہے دین اور ایمان کا فتنہ. مطلب دین اور ایمان کے معاملے میں آپ فتنے میں پڑ جائے, مشکل میں پڑ جائے, یہ ہم دیکھیں گے. اور اس کے لیے ہم سورۃ الکہف کا سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا, اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور اتنا سادہ, اتنا آسان, اتنا چھوٹا عمل ہے. آیت الکرسی 10 جملے, اس میں صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس کے اندر, 10 جملے ایک آیت, وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت, ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا, ٹی وی دیکھتے دیکھتے آنکھ بند ہوتی, ٹی وی چالو ہے, آوازیں چالو ہے, جب تک آواز آئی نہیں تو نیند بھی نہیں آتی, سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہوگا اس کو دیکھ دیکھ کر, اطمینان کھو بیٹھے ہیں, شور کے اندر نیند آتی, تو پھر وہ دیکھتے ہیں سورے کہاں اللہ کا ذکر, اور کیا ہے آیت الکرسی پڑھا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, حدیث بہت لمبی ہے, اتنا وقت نہیں کیونکہ بہت طویل حدیث ہے, آپ سب جانتے بھی اس روایت کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جو ہے زکوٰۃ کے کھجوروں پر مجھے تعینات کیا گیا تھا. رات میں ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کی کھجوریں جس جگہ بھر کر رکھی گئی تھی اس کنٹینر کو پھاڑ کر چرانے لگا. میں نے جا کر پکڑا اور کہا کہ اب صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کھجور چرا رہے تھے, زکوٰۃ کا مال چرا رہے تھے. تو کہا نہیں میرے بیوی بچے بہت بھوکے, میں کل نہیں آؤں گا, تم چھوڑ دو. کہا ٹھیک ہے اب کل نہیں آنا, چھوڑ دیتے, چونکہ رحم کھا کر یار بیچارہ بھوکے بچے بھی, چلو. صبح اٹھتے ہیں فجر میں, کہتے اللہ کے رسول کر رہا تھا, ایک آدمی آیا تھا کھجور چرا رہا تھا, پھر آپ نے کہا کیا ہوا, تو کہا وہ بولا بیوی بچے بھوکے تو میں نے لے جانے دیا. تو کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا اللہ کے رسول نے تو کہا لیکن کہ نہیں آئیں گا, میں نے کہا آج آئیں گا. ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے اب تو میں مستعد تھا, چونکہ آپ نے بول دیے تھے اب آئیں گا, تو بس شور آنے ہی والا. میں کھڑا تھا اور آیا وہ, پھر چرا تھا, پھر میں نے پکڑا, کہا آج تو تو گیا, اب تو لے جاؤں گا آپ کے سامنے اور
صبح ذلیل کروں گا, چوری کر رہا تھا. تو کہا نہیں میرے بھی بچے بھوکے تھے, میں پریشان تھا, اب کل نہیں آؤں, یہ وعدہ رہا. کہا ٹھیک ہے چلے جا, رحم کھا لیا. تیسرے دن پھر یہ ہوا, دوسرے دن آپ سب کے پاس فجر میں ملے, آپ سے فرمایا کیا ہوا رات؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا تھا وہ آیا اور میں بالکل تعینات تھا. پھر کہاں ہے؟ تو کہا میں نے چھوڑ دیا رحم کھا کر. کیوں؟ بولے وہ اس کے بھی بچے بھوکے تھے, پھر میرے سے بڑی آہ بکا کرنے لگا, گزارش ہے چھوڑ دو. کہا ابو ہریرہ آج پھر آئیں گا. کہا آج پھر تو کہاں جانے والا؟ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچ لیا کہ آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا, گیا آج. تیسرے دن پھر آیا, پکڑا, کہا آج کوئی ریکویسٹ نہیں, کوئی گزارش نہیں, کوئی بات نہیں چلنے والی, 2 دن سے تم آ رہے ہو. تیسرے دن آیا, کہا اب نہیں. تو کہا آج چھوڑ دو, اب نہیں آؤں گا. میں ایک بات تمہیں ایک کلمہ سکھا دیتا ہوں, اگر اس کلمے کو پڑھ لو تو فرشتہ ایک آسمان سے نازل ہوتا ہے جو رات بھر فجر تک تمہاری حفاظت کرتا ہے اور شیاطین تم سے دور بھاگ جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ تو کہا سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھ لینا. صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی. کہا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا, آیا تھا؟ تو کہا آج بھی آیا تھا. کہا کہاں ہے؟ تو کہا میں نے آج بھی چھوڑ دیا اس کو. تو کہا کیوں؟ تو کہا اس نے ایک کلمہ مجھے سکھا دیا جس کلمے کے بارے میں اس نے یہ کہا کہ اس کو پڑھنے سے رات بھر ایک فرشتہ اترتا ہے, نازل ہو کے حفاظت کرتا ہے. میں نے چھوڑ دیا. تو کہا ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے, اور تم جانتے وہ کون تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے, مجھے تو نہیں پتا. کہا وہ شیطان تھا, وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات اس نے سچی بولی ہے, یہ بات یہ سچ بولا اس نے, باقی وہ جھوٹا ہے, بہت بڑا شیطان تھا. تو دیکھیے آپ, شیطان دور ہو جاتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے, فرشتہ رات بھر حفاظت کرتا ہے. اب لوگ پریشان ہیں حفاظت کے لیے, مال کی, دولت کی, ہے نا, بہت ساری چیزوں کی. آیت الکرسی پڑھیے, بہت سیدھے اور سادے اصول دیے گئے. میں سمجھتا ہوں فرشتوں کی سیکورٹی اور ان کا نازل ہونا اس سے بڑی کوئی سیکورٹی نہیں ہو سکتی ہے, سمجھ رہے آپ. ان کا آ جانا, کسی کے لیے تعینات ہو جانا, اس سے بڑا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اب مسئلہ یہ ہم لوگوں کا کہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اب ایک سین تصور کیجیے کہ سمجھ لیجیے ایک شخص آپ کے سامنے آ رہا ہے اور اس کے پیچھے 2 پولیس والے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. ملنے کی ہمت کرتے آپ, بہت بھاری آدمی دیکھ رہے ہو, پولیس ساتھ چل رہی تھا, اس کو تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا, کیوں؟ پولیس والے ساتھ رہتے, سادے پولیس والے. اب پولیس والے جن کے پاس بندوقیں لگی ہوئی ہو, اس کا تو مقام بڑھ گیا نا, اسٹین گنس ہو اور بڑھ گیا, AK-47 لے کے اس کے پیچھے جا رہے اور بڑھ گیا. پولیس سے ہٹ کر ٹوپی صرف بدل جائے, ٹوپی کے بدلے کالا کپڑا ہو تو ہر بہت خطرناک آدمی دکھ رہا ہے. اتنی بڑی سیکورٹی, ٹوپی نہیں سر پہ, وہ سر پہ کفن باندھا ہوا آدمی اس کے ساتھ گھوم رہا. کمانڈوز جو ہوتے ہیں وہ کفن باندھے ہوئے نا, ان کا یہ مقصد ہے کہ اب جان بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ارے ٹوپی نہیں تو مطلب بہت بڑا آدمی دکھ رہا ہے, سمجھے نا, اندازہ ہوتا ہے. اب اندازہ لگائیے, فرشتہ کھڑا ہے آپ کے لیے رات بھر. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جس کی طاقت, حیت, کیفیت, توانائی ایسی ہے کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو خبر میں قرآن جو نہیں پڑھتا تھا اس کو جو سزا دینے پر متعین رہے گا, وہ ایک گز لوہے کا اٹھائیں گا سلاخ اور اٹھا کے دب ماریں گا ایک آدمی پہ جس نے قرآن نہیں پڑھا تھا دنیا میں خبر میں. اتنے زور سے وہ آدمی چلائیں گا اور اس کا سر ریزہ ریزہ بن کے ہوا میں اڑ جائے گا کہ تمام مخلوق زمین و آسمان کی سوا جن اور انس کو چھوڑ کر اس کی چیخ کو سنیں گی. تو آپ نے کہا کہ وہ فرشتے کے بارے میں معلوم ہے تم کو, وہ گز جو مارتا ہے وہ گز کا ویٹ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں ہم کو نہیں پتا کیسے مارتا ہوں گا ویٹ. تو کہا وہ ایک گز اگر اٹھا کر دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر ماری جائے تو پہاڑ کو پاؤڈر میں تبدیل کر دے گا, ذرات میں. اتنا ویٹڈ اور اتنا خطرناک وہ پنچ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پڑے گا گز, اور اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے, جو وہ اٹھا کر ماریں گا اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا, دنیا میں بیڑا غرق, خبر میں بیڑا غرق, آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہوں, ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بدلے کاٹے کھڑے جاتے ان کے آنکھ, اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل کے. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا, اعوذ باللہ, یہ بھاگ جاتا نکل کے. کو قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن کی نہ, قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے. دیکھو تو کتنے لوگ گمراہ ہو قرآن پڑھ کے, انہوں کیسی باتیں کر رہے, انہوں کیسی کر رہے. اب انہیں کچھ پڑھے نہیں, اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے, حالات ہی ہے اپنے. ہم پڑھتے نہیں, اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے, اللہ رحم کرے. یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے. یقیناً قرآن کے تمام فضائل کیا ہے وہ تو دیکھنا یا سمجھنا ناممکن جیسی بات ہے, لیکن وہ باتیں جو واضح ہے, یا وہ بعض باتیں جو مشہور اور معروف ہے, یا وہ بعض باتیں جو اللہ رب العزت نے مناسب سمجھی انسانیت کو بتائے, وہ تمام باتیں انشاءاللہ عزیز ہمارے سامنے حدیث کے ذریعے موجود ہے, پہنچی ہیں. اسی میں سے چند احادیث اور قرآنی چند آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کے صورتوں کے تو ہم دیکھ چکے تھے, پوری صورتیں پڑھنے کے کیا فضائل ہیں, لیکن ایسی بعض آیتیں جن کے پڑھنے کے فضائل جو ہے ہمیں ملتے ہیں, یا بعض کلمات, مطلب پوری آیت تو نہیں لیکن کچھ اس کا ایک جملہ یا کچھ کلمہ ہے جس کے تعلق سے حدیث میں وضاحت آتی ہے کہ اس کلمے
کلمے کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز ہوں گی، وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آئیے اپنی بات کو ہم شروع کرتے ہیں اور ہم بسم اللہ سے اس چیز کو شروع کریں گے۔ حالانکہ بسم اللہ قرآن کی آیت کے اعتبار سے بہت بعد میں آتا ہے، لیکن چونکہ ہم بسم اللہ سے ہی قرآن کی سوروں کی ابتدا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً کم و بیش تمام کاموں کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں، تو ہم پہلے قرآن کی چونکہ بسم اللہ آیت بھی ہے، یاد رکھیں سورہ نمل کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کی رانی کو خط لکھا، لیٹر لکھا، تو پھر اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے شروعات کی۔ قرآن کے اندر جو ہے بسم اللہ ایک آیت کی شکل میں بھی ہے، اور اکثر صورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو بسم اللہ سے انشاءاللہ العزیز ہم بات کو اپنی شروع کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلی چیز جو ہے بسم اللہ، ویسے سورۃ الفاتحہ بہرحال اس کا ایک حصہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نمل جو ہے اس کا بھی بہرحال ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ کے تعلق سے یاد رکھیے اس کے اتنے فضائل ہیں کہ میں سمجھتا ہوں قرآن کی بعض آیتوں کے فضائل میں سے آدھے فضائل تو اسی کے ہم دیکھ سکتے ہیں، چونکہ قرآن کی ہر آیت کی فضیلت اور ہر جملہ یا لفظ کی فضیلت تو نہیں ملتی ہے، لیکن جو ملتی ہے ان میں سے بسم اللہ کی بہت 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 زیادہ فضیلت ملتی ہے۔ آئیے چند باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے تعلق سے بیان کیا، اس میں سے ایک جو ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس کھانے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے کھایا جائے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، مطلب کھاتے وقت انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائے تو اس کھانے میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیتا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور وحشی رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے، مطلب مطمئن نہیں ہوتے کھانے کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا شاید تم لوگ الگ الگ کھانا کھاتے ہو، مطلب تم لوگ الگ الگ بیٹھ کر کھاتے ہو، تو کہاں ایسے ہی ہوتا ہے؟ تو انہوں نے غرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم الگ الگ کھاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کھانا اکٹھے کھایا کرو، مطلب کھانا کھاتے وقت ساتھ مل کر کھایا کرو، اور اس پر اللہ کا نام لیا کرو، اور اس کھانے پر اللہ کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائیں گی، تو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم اگر کھانا کھاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ساتھ کھائیں، مل کر کھائیں، اور مل کر کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب بسم اللہ پڑھیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گا، اور ہم جب کھائیں گے تو سیر ہو کر، مطلب مطمئن ہوں گے کھانے کے بعد، ورنہ بہت سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کبھی کھانے سے مطمئن نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ نہ تو ساتھ کھاتے ہیں، بلکہ آج کل کا سسٹم تو یہ الگ الگ کھاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں اس کی کتنی بیماریاں مجھے لگ سکتی ہے نا، ٹھیک ہے کچھ بیماریاں ہیں جو لگ سکتی ہے لیکن وہ بھی اللہ کے حکم سے لگیں گی نا، ہر بیماری کے تعلق سے سائنس نہیں کہتی لگ جاتی ہے، ہاں کچھ ہے جو لگتی ہے کنٹیجس ڈیزیز جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، لیکن وہ بھی ہمارا عقیدہ ہے اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے۔ احتیاطی تدابیر اپنی جگہ ضروری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خارشی اونٹ کو بغیر خارش، کھجلی والے اونٹوں کو بغیر کھجلی والے اونٹوں کے باڑے سے الگ رکھا، یہ تو احتیاطی تدابیر ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ یہ تھا کہ بیماری دینے والا اللہ ہے، یاد رکھ۔ تو ساتھ کھانے کے بڑے فضائل یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے تعلق سے آتا ہے ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے، اس کے بڑے فضائل، ٹھیک ہے، تو ساتھ کھانے کے فضائل ہے، اور بسم اللہ پڑھنے سے برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی روایت فرمایا کہ جس نے کھانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے، حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی نہ جائے اس کھانے پر شیطان کو اختیار حاصل ہو جاتا ہے، مطلب انسان بسم اللہ نہ پڑھے کھانے کے وقت تو شیطان اس میں اختیار کر لیتا ہے، مطلب جس نے پڑھا جائے تو اس کا اختیار نہیں چلتا، یاد رکھیے۔ تو کھانے سے پہلے ہم ضرور بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے رات کو سونے سے قبل دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے تو شیطان اس دروازے کو کھول نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر دروازہ جو ہے بند کیا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازے شیطان کھول نہیں سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کیا کرو، جن دروازوں پر بسم اللہ پڑھ کے بند کیے جاتے ہیں اس پہ شیطان اس کو کھول نہیں سکتا۔ ایک روایت میں کہ شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا، مطلب جب بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں ہوتا تو شیطان کیا کرتا ہے، چور کی مدد کرتا ہے دروازہ کھولنے میں، اور جب بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو شیطان چور کی مدد نہیں کر سکتا یا وہ خود دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اسی طرح جو ہے بسم اللہ کے تعلق سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں ایک فضیلت یہ ہے جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیے جائیں وہ شیطان جنات کے شر اور فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طرح سونے سے پہلے گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے، روشنی بجھانے سے پہلے، برتن ڈھانپنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ دروازہ بند کرنا ہے، لائٹ روشنی بجھانا ہے، دیا بند کرنا ہے، برتن ڈھانکنا ہے، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ میں اگر عام زبان میں آپ سے کہوں تو بسم اللہ ایک ایسی ماسٹر کی ہے جب کوئی دعا یاد نہ ہو تو اللہ کے نام سے لگا دے، کافی، اللہ کے نام سے لگا دے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، حدیث بخاری کی روایت ہے اور جابر رضی اللہ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو گھروں میں روک لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے مطلب دن
اور رات ملتے ہیں مغرب کا وقت، شیطان پھیل جاتے ہیں تو بچوں کو اندر روک لینا چاہیے، اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو، مطلب عشاء کے بعد پھر تم چھوڑ سکتے ہو، اس وقت کوئی مسئلہ نہیں، بچے محفوظ ہیں۔ گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کرو، چراغ کو بسم اللہ کہہ کر بجھاؤ، پانی کے برتن کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دو اور دوسرے برتن بھی بسم اللہ کہہ کر ڈھانپو۔ اگر برتن ڈھانپنے کے لیے کوئی ڈھکن نہ ہو تو کوئی چیز آڑی رکھ دو، کوئی چیز آڑی رکھ دو، مطلب رات میں مغرب کے بعد بچوں کو اندر لے لینا چاہیے، عشاء کے بعد نکل سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جب دروازہ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے، دیا بجھائے یا لائٹ بند کرے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے پانی کا اگر کوئی برتن ڈھانکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکنا چاہیے۔ اسی طرح آپ فرما رہے کوئی برتن کھلا ہو تو اسے ڈھانکو تو بسم اللہ کہہ کر ڈھانکو، اور اگر ڈھکن نہ ملے تو، کور نہ ملے تو کوئی چیز آڑی تو بھی رکھ دو کم از کم۔ یہ کیوں کہا آپ نے؟ پانی پہ ڈھانک دو، کھانے پہ ڈھانک دو، اور اگر ڈھکن نہ بھی رکھ سکو، ڈھکن پورا ڈھکتا ہے نا، کوئی بھی چیز آڑی مطلب پورا نہ بھی ڈھکے تھوڑا ڈھک سکتے ہیں آپ، مثال کے طور پر پلیٹ نہیں ملی، ڈھکن نہیں ملا، اب جو چیز ہے برتن وہ آدھا ڈھک سکتا ہے تو اتنا ڈھک دو۔ اس لیے حدیث میں الفاظ کیا مانا؟ حدیث میں الفاظ ہے جب انسان کھانے کو رات میں کھلا چھوڑتا ہے تو اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے بیماریاں نازل ہوتی ہے تو پھر پورا ڈھکن ڈھانپنے سے کیا اور آدھا ڈھانپنے سے بھی کیا؟ جراثیم، مائکروبس تو ایسے رہتے کہیں سے بھی گھس سکتے ہیں۔ یہ معاملہ غائب کا ہے، غائب کا ہے کہ اللہ کیسے ڈھکن ڈھانپنے سے یا کوئی چیز رکھ دینے سے اس بیماری کو دور کر دیتا ہے، اس تک نہیں پہنچنے دیتا۔ اس سے پتہ چلا بیماریاں نازل ہوتی آسمان سے اتر، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی انسانوں کو سزا کے طور پر اور کبھی آزمائش ہو کر، سمجھ رہے بات؟ تو نازل ہوتی تو ڈھانکنا چاہیے، رات میں ڈھانکنا، اور ڈھانکتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ کوئی پوری چیز ڈھانکنے کو نہ ملے تو کم از کم جو ملے ڈھک دو، چاہے آدھا پون پاؤ کچھ تو بھی ڈھک جائے، اس لیے کہ جب کوئی چیز ڈھکی ہوتی ہے تو بیماری نازل نہیں ہوتی، نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، یہ غائب کا معاملہ ہے، لیکن حدیث میں آ گیا، ہم نے مان لیا اس کو۔ تو آپ کچھ بھی کرنا ہے، دروازہ بند کر رہے بسم اللہ، کھانا کھا رہے بسم اللہ، ہاں لائٹ بند کر رہے بسم اللہ، چراغ بجھا رہے بسم اللہ، کھانے پہ ڈھانپ رہے بسم اللہ، پانی پہ ڈھانک رہے بسم اللہ، ہے نا؟ آپ دیکھیں، اور بسم اللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھی پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مطلب یاد ہے بسم اللہ کہہ کر بھی کر سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے، علماء کے دونوں اقوال ہیں اس معاملے میں، مطلب اس سمجھ جو علماء کی دونوں ہے کہ دونوں بھی کیا جا سکتا ہے، چونکہ اکثر بسم اللہ آتا ہے تو کچھ نے کہا صرف بسم اللہ پڑھنا ہے، اور کچھ نے کہا بسم اللہ آتا ہے مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھنا ہے، جیسا قل اللہ احد پڑھ لیا کرو، مطلب قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پورا سورہ مراد ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے سے شیطان الگ ہو جاتا ہے، گھر سے نکل رہے تو بھی کیا پڑھ کے نکلیں گے؟ بسم اللہ۔ آئیے حدیث کے الفاظ، ابو داؤد کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ دعا پڑھ کے نکلتا ہے کہ اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے حصول کی قوت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں نہیں، یہ اس کا ترجمہ تھا، جب یہ پڑھ کے نکلتا ہے اس وقت اس کے حق میں یہ بات کہی جاتی ہے سارے کاموں میں تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت کیا گیا، سارے کاموں میں اب جو تو گھر سے نکل کے کرے گا تیری رہنمائی کی گئی، تو کفایت، تیرے لیے یہ چیز، یہ دعا کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، ہر طرح کی برائی اور خسارے سے تو بچا لیا گیا، بس شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اب شیطان کو کچھ باقی نہیں رہتا، شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے، اور دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تم اس شخص پر کیسے مسلط ہو سکتے ہو جس کی رہنمائی کی گئی، جس کی کفایت کی گئی ہے۔ شیطان کو دوسرا شیطان بولتا اب اس پہ تم کنٹرول نہیں حاصل کر سکتے ہو چونکہ اس کی کفایت کی گئی، اس کی رہنمائی کی گئی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے بسم اللہ کہنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہنا جنات کی آنکھوں اور بنی آدم مطلب انسان کی اولاد، مرد ہو یا عورت ہو، کی شرمگاہ کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور ابن آدم کی شرمگاہ کے بیچ میں بسم اللہ پردہ بن جاتا ہے نا، اور شیطان ایسے وقتوں میں جب انسان کپڑے اتارتا ہے، اس کو تاڑتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو تکلیف دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب بیت الخلا جاؤ تو دعا پڑھ کر جاؤ، ہے نا، دعا اس کی کہ اللہ میں خبث اور خبائث، جو خبیث قسم کے بدترین مرد اور عورت ان میں ہیں، ان سے پناہ مانگتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے؟ میل اور فیمیل دونوں، جن اور جنات جو برے ہوتے ہیں ان سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال بسم اللہ پڑھنے سے ابن آدم کی شرمگاہ انسان نہیں دیکھ سکتا، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آئیے مسلم کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھانے سے پہلے اللہ
اللہ عز و جل کا نام لیتا ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے۔ جب آدمی گھر میں جا رہا ہے بسم اللہ پڑھ کے جا رہا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہے، شیطان بولتا ہے نہ آج رہنے کی جگہ ہے نہ آج یہاں کھانے کی جگہ ہے تمہارے، اپنے ساتھیوں کو بولتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کا نام لیے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان کہتا ہے تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہو گئی ہے، اور جب آدمی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا تمہارے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ سمجھ رہا؟ تو انسان اگر کھانا کھاتے بسم اللہ نہ پڑھے، شیطان بولتا کھانے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کر گھر میں نہ داخل ہو تو شیطان کہتا رہنے کا انتظام ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو لیکن کھاتے وقت نہ پڑھے تو کہتا ہے آج رہنے کا نہیں ہوا لیکن کھانے کا ہو گیا۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل تو ہوا انسان لیکن کھانا کھاتے نہیں پڑا تو کہتا کھانے کا ہو گیا رہنے کا نہیں ہوا۔ مطلب بسم اللہ کھانے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، کپڑے بدلنے سے پہلے، یا آدمی کپڑے اتار رہا ہے اس وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، تو شیطان دیکھ نہیں سکتا، انسان شیطان سے مکمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بستری سے قبل بسم اللہ پڑھنے والے میاں بیوی کی اولاد شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، وہ یوں کہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس اولاد سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ بس اگر اس نے ہم بستری کے دوران اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی، مطلب اس ہم بستری سے اگر اس کی قسمت میں اولاد لکھی تھی تو آپ فرماتے تو شیطان اسے کبھی ضر نہیں پہنچائیں گا، نقصان نہیں پہنچائیں گا۔ تو دعا میں سکھا دی، تو ہم بستری سے پہلے، دروازہ کھولنے سے پہلے، دروازہ بند کرنے سے پہلے، کھانے سے پہلے، چراغ بجھانے سے پہلے، لائٹ بند کرنے سے پہلے، لباس بدلنے سے پہلے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اس لیے کہ اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، مطلب بہت ضروری، بڑا اہم ہے۔ وہاں بسم اللہ آ گیا تو گویا بسم اللہ قرآن سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے اللہ کے نام سے، گویا ہر کام کو اللہ رب العزت کے نام سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ناگہانی آفت، اللہ ایسی چیز جو ایکسپیکٹ نہیں کیے تھے، آپ نے کوئی آفت آ گئی پر بسم اللہ پڑھی جائے تو اللہ سکینت نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا بسم اللہ ماسٹر کی ہے، ایک ایسی دعا ہے کہ کچھ نہ آئے تو یہ کر لیجیے آپ، ٹھیک۔ آئیے الفاظ سنیے، یہ جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 12 انصاریوں کے ساتھ الگ تھلگ رہ گئے تھے، اس میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ مشرکوں نے ان کا گھیراؤ کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف پلٹتے ہوئے فرمایا ان لوگوں سے کون نپٹیں گا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں ان سے نپٹوں گا۔ چنانچہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے تنہا 11 آدمیوں کے برابر قتال کیا، مطلب 11 آدمیوں سے انہوں نے اکیلے لڑا، ٹھیک ہے، اور قتال کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ پر مشرک کی تلوار کی ایسی ضرب لگی، مطلب وہ لڑتے لڑتے ایک مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں کٹ گئی، جس ہاتھ میں تلوار تھی وہ انگلیاں کٹ گئی، اور ان کے منہ سے سی کی آواز، انگلیاں کٹ گئی تو آواز نکلی، آدمی تکلیف، تو سی کی آواز نکلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو بسم اللہ کہتا، اگر تو سی کے بدلے اللہ کا ذکر کرتا، بسم اللہ کہتا، تو فرشتے تجھے اوپر اٹھا لیتے حتیٰ کہ یہ لوگ بھی دیکھتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو ناکام کر دیا، تو آپ نے ان کی اس تکلیف پہ فرمایا کہ اگر تو اس تکلیف کی آواز میں کی جگہ بسم اللہ پڑھ لیتا تو فرشتے تجھے اٹھا لیتے اور سارے لوگ دیکھ سکتے۔ تکلیف، مصیبت، پریشانی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی، ایسی تکلیف آئی جس کا ایکسپیکٹیشن نہیں تھا، تکلیف نہیں، تو بسم اللہ، بچہ گرا آپ کا بسم اللہ، آپ گر گئے بسم اللہ، ہر جگہ، ہر، اس لیے ماسٹر کی ہے، مطلب ایسی چابی جس سے ہر دروازہ کھلتا ہے نا، ویسی دعا ہے، ہر چیز کچھ مصیبت، پریشانی، مشکل، کوئی کام شروع کرنا ہے، کوئی کام ختم کرنا ہے، کوئی چیز کھل رہی ہے، کوئی چیز بند ہو رہی ہے، ہر جگہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، چونکہ اللہ کا نام بے انتہا برکت ہے، جس کی کوئی انتہا، کوئی لمٹ نہیں، لمٹ لیس جو اس کے نام میں برکت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم اپنا معمول بنا لے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہنے کی ایک عادت ڈالے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ویسے بڑے بڑے فضائل ہیں، میں نے یہاں کچھ ہی رکھے، یاد رکھیے، اور بھی ہے، وقت نہیں کہ میں ساری چیزوں کو بسم اللہ کی اور کیا کیا فضائل آتے رکھوں، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساری رکھ دیا۔ بسم اللہ کی اہمیت پتہ چل گئی، بسم اللہ بڑی اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہم دوا کھائے تو بھی بسم اللہ پڑھیں، اس لیے کہ بسم اللہ سے تو برکت آ جاتی ہے، تو بہت سے لوگ بسم اللہ نہیں پڑھ کے دوا کھاتے ہیں، تو نہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو بیماری میں برکت آ جائیں گی، لیکن اگر تھوڑا عقل سے بھی سوچے، عقل سے بھی سوچے، تو دوا بیماری کے لیے کھاتے یا شفا کے لیے کھاتے ہیں؟ شفا کے لیے، تو برکت دوا میں
آئیں گی یا بیماری میں آئیں گی؟ دوا میں آئیں گی. لیکن کیسا لوگ پتہ نہیں، بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں دوا کھاتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھنا، اس لیے کہ اس سے برکت آ جاتی تو بیماری میں برکت آ جائیں گی. ارے میرے بھائی، دوا تم بیماری کے لیے کھا رہے ہو، لیکن دوا بیماری کو ہٹانے کے لیے کھا رہے ہو، تو دوا میں برکت آئیں گی یا بیماری میں؟ دوا میں. تو پتہ نہیں لوگ اتنے انتہائی پیدل کیسے ہوتے ہیں اور ایسی کیسی بے خوفیاں کرتے ہیں. اور شریعت میں اپنے دماغ لا، ہر چیز کھاؤ تو بسم اللہ، ہر چیز پیو تو بسم اللہ. تو دوا بھی کھاتے ہو تو بیماری کے اگینسٹ کھاتے ہو، بیماری کے رد میں کھاتے ہو، بیماری ختم کرنے کھاتے ہو، تو بیماری میں کیسے برکت ہوگی؟ دوا میں جب بسم اللہ پڑھا جائے گا تو دوا میں اللہ شفا میں برکت دیں گا، بیماری کو ختم کریں گا. عجیب و غریب لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال دوا کھاتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ، سمجھ رہا؟ اس لیے کہ اللہ کا نام بے انتہا بابرکت ہے. اور ہو سکتا ہے بڑی معمولی دوا بھی اللہ کے نام سے کھائی جائے تو انسان شفایاب ہو جائے، چونکہ رب کا نام لیا. اور بڑی بھاری دوا بھی کھا لے، رب کا نام نہ لیا تو شفا نہ نصیب ہو. کبھی ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے، بسم اللہ کو اپنا ہم معمول بنا لے ہر کام سے پہلے. جب بڑوں کو بچے بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس کے عادی ہو جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، دوسرے جو ہے آیت کی طرف چلتے ہیں. کہ دوسری وہ آیت جس کی فضیلت ہے وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 156 کا ایک حصہ، جس میں اللہ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری تفصیلات بہرحال آپ جانتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن کے اندر جو ہے یہ بڑی مشہور اور معروف آیت ہے 155 156 157 سورہ بقرہ کی. ٹھیک ہے، اس میں وبشر الصابرین، اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جب ان پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی کے لیے اپنے رب کے طرف سے جو ہے صلوات ہے، درود ہے، اور ان کے لیے فضل ہے اور رحم ہے. واولئک هم المهتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی بڑی بڑی فضیلت ہے. یہ ہر چیز کے گمنے پر، ہر چیز کے کھونے پر، کسی چیز کے چلے جانے پر، کسی چیز کے نہ ملنے پر، ایسی چیز جس سے انسان کو ایسا نقصان ہو، کسی نقصان کے لیے، یہ تمام چیزوں کے لیے پڑھی جاتی ہے. یہ کوئی پرٹیکولر دعا نہیں کہ کوئی مر جائے تو اس کو پڑھا جائے. اس لیے کہ ہوتا ہے ہمارے پاس، ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں علم کی کمی کی بنیاد پر لوگ صرف کوئی مرتا ہے تو یہ جملہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ یہ جملہ کبھی پڑھا نہیں جاتا ہے نا. اور اگر کوئی بولے کہ وہ صاحب بیمار ہو گئے اور بولے انا للہ و انا الیہ راجعون تو بولتے پاگل ہو گئے کیا، مرا تھوڑی ابھی وہ زندہ ہے، تم تو یار ابھی سے وہ کر رہے، تم تو وارث بھی نہیں ہے، تم کو کیا فائدہ ہونا اس کے مرنے سے. ارے بھائی، صحت چلے گئی، بیماری آ گئی، چونکہ صحت چلی گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. چیز گم گئی انا للہ و انا الیہ راجعون. چیز نہیں مل رہی انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نقصان ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کی طرف سے آئے اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، بہت اہم چیز، لیکن ہم اتنی معمولی چیز کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ ہم پر رحم کرے. انا للہ و انا الیہ راجعون کا اپنا معمول بنا لیں. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی چیز کھونا، کوئی چیز گمنا، کوئی چیز نہ ملنا، سب پہ پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو اللہ نے کہا فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب جن جن چیزوں پر صبر ہوتا ہے ان چیزوں پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جا سکتا ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو کہ یہ کیا کرتے ہیں، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ نہیں کہا جب ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی تو کیا پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ تو ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری ہے فبشر الصابرین، تو ایسے صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے اور اللہ کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. اس کو ہم عام کر دیں، یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا. کب فرماتے ہوئے سنا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شوہر کا انتقال، ابو سلمہ کا انتقال ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچتے ہیں، ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہے، انتقال ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور بند کر کے کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے روح نکلتی ہے، پیر سے شروع ہوتی ہے نا، جب نکل جاتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، لہٰذا انتقال کے بعد آنکھیں بند کر دینی چاہیے. تو آپ نے بند کیا اور فرمایا جب کسی مسلمان کو مصیبت پہنچتی، پھر دیکھیے حدیث میں جب کسی مسلمان کا کوئی مرتا ہی نہیں کہا، جب کسی مسلمانوں کو مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، ڈپریشن، کچھ بھی ہو، گم گئی کوئی چیز، نہیں مل رہی کوئی چیز، کھو گئی کوئی چیز، سمجھ رہے ہیں، مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات، وہ اللہ عز و جل کی حکم کردہ جس کا حکم اللہ نے دیا فبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. ٹھیک ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ، جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ عز و جل کے حکم کردہ کلمات کو ادا کرتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کلمات ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی
واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس کا مجھے بہترین بدلہ عطا فرما، بہترین بدل عطا فرما۔ تو یہ جب پڑھتا ہے کوئی شخص، جس کا ترجمہ دیکھیے اس کا پڑھتا، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹ کر جائیں گے، یا اللہ مجھے اس مصیبت کا بدلہ اور ثواب عطا فرما اور اس سے بہتر عطا فرما، کہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ جب کوئی مصیبت ہو جائے اور کوئی کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی، آگے اس حدیث کے اندر اور اس میں وضاحت نہیں، دوسرے واقعے میں آتا ہے، انہوں نے یہ کلمات پڑھے، انہوں نے یہ کلمات پڑھ لی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنا، ٹھیک ہے، اور پھر کہتی جب میرے شوہر کے انتقال ہونے کے بعد میں نے عدت گزار لی تب مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا اور انہوں نے ان کے شوہر کے انتقال پر پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ اس مصیبت کا مجھے بدلہ اور اس سے اچھا بدلہ عطا فرما۔ اب وہ انتظار کر رہی تھی اس سے اچھا کیا ملے گا ابو سلمہ سے۔ ابو سلمہ جو ہے ان کی بڑے فضائل یاد رکھیے، بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہے اور یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے، بدری صحابہ میں سے۔ اب یہ سوچ رہی تھی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے دنیا میں شوہر کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے نا، جس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر انہی کا ایک واقعہ ہے، اب نکاح ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مرتبہ خیال آیا ابو سلمہ بھی مسلمان، بڑے جلیل القدر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی، اب میں جنت میں جاؤں گی تو کس شوہر کے ساتھ رہوں گی، دونوں مسلمان، تو ایک خیال آیا لیکن شرم آئی پوچھنے کو، جھجک ہوئی، تو ایک مرتبہ ایسا پوچھا اللہ کے رسول اگر ایک خاتون کے ایک سے زیادہ شوہر رہے ہو اور سب ایمان والے رہے ہو تو جنت میں کس کے ساتھ رہیں گی؟ سمجھ رہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ اس کے ساتھ رہے۔ تو ان کو بڑا تعجب ہوا، اخلاق؟ تو کہا ہاں اخلاق بڑی اہم چیز ہے، اچھے اخلاق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ مطمئن ہو گئی کہ کس کے ساتھ رہیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سمجھ رہا؟ تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑا اہم کلمہ ہے، بڑا اہم جملہ ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ ہر مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی چیز کھو جائے، کوئی مر جائے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو، اینی تھنگ، کوئی بھی چیز جس کو مصیبت میں آپ شامل کرو یا جس پہ آپ کو صبر کرنا پڑے، تب کیا پڑھ لو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز نہیں مل رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز گم گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بیمار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب کچھ بھی ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو بڑا افضل کلمہ ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، اس آیت کا حصہ تھا۔ اب آئیے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 163 کا جو آیت ہے اس کی فضیلت میں بات جو آتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت کے تعلق سے جو فضائل آتے ہیں وہ یہ ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، اسم اعظم اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ان 2 آیتوں میں ہیں۔ پھر آپ نے پڑھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، ٹھیک ہے، اور تمہارا الہ تو بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ معبود لائق عبادت کوئی نہیں، وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، اور اس آیت میں 2 آیتوں میں ہے اسم اعظم۔ دوسری آیت کون سی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 آپ نے فرمایا، اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت یعنی الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت میں آپ نے فرمایا اس میں اللہ کے اسم اعظم ہے، بڑے نام ہیں، یاد، ٹھیک ہے۔ اور اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اسم اعظم ان 2 آیتوں میں ہے، یہ 2 آیتوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں اسم اعظم جس دعا میں لگا دی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، الحی القیوم رحمان اور رحیم، ٹھیک ہے، یہ اسم اعظم ہے، یاد رکھیں ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم آتے اللہ کے، تو ایک میں آیا رحمان اور رحیم آیا، دوسری میں حی اور قیوم آیا، یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 201 کے تعلق سے آتا ہے، یاد رکھیں، جو بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے تعلق سے آتا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ متفق علیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوتی تھی، موسٹ آف دا ٹائم آپ یہ دعا کرتے تھے، کیا دعا؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، بالآخرۃ حسنۃ، اور ہمیں آنکھ کے عذاب سے بچا، وقنا
وقنا عذاب النار. اکثر دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہوا کرتی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بہت زیادہ کثرت سے اس دعا کو کریں جس دعا کو ہمارے نبی جو ہے کثرت سے کیا کرتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا کی خیر علم و عمل کے اعتبار سے، آخرت کی خیر جنت کے اعتبار سے، جہنم سے نجات، آگ کے عذاب سے نجات. تو یہ بڑی اہم دعا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 آیت الکرسی جس کو ہم کہتے ہیں، آیت الکرسی آپ نے بیان کی، یہ سب سے فضیلت والی عظمت والی بڑی آیت ہے، یاد رکھیں. اسی طرح سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو چوری، ڈاکہ اور دیگر نقصانات سے اس کی حفاظت کرتا ہے، نیز شیطان کی بری حرکتوں مثلاً وساوس، جادو، اسی طرح اس کی آصف زدگی اور اس کے خوف سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے. اتنے سارے فائدے ہیں. یقیناً یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور اور معروف روایت ہے، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب میں آتی ہے. میں اب پوری تفصیلات نہیں رکھتا ہوں، بس مختصر آپ کو واقعہ، چونکہ حدیث بہت لمبی. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے جو زکوٰۃ کی کھجوریں تھے اس کے اوپر جو اپوائنٹ کیا، آپ وہاں تھے، رات میں ایک شخص آیا کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کروں گا. اس نے کہا کہ میرے بیوی بچے بڑے بھوکے پیاسے تھے، میں مجبور تھا اس لیے لے جا رہا ہوں، میں کل نہیں آؤں گا. کہا ٹھیک ہے کل نہیں آنا، چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ایک شخص آیا تھا کھجور چرا رہا تھا، میں نے پکڑا، پھر کہا بیوی بچے میں نے چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آج پھر آئیں گا وہ. یہ کہتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آج آئیں گا تو میں تو اب تیار ہو گئی، آج تو نہیں چھوڑوں. پھر آیا وہ کھجوریں چرا رہا تھا، آپ نے پکڑا، کہا آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر کروں گا اور تم کو، چونکہ تم کھجور چرا تھے زکات کے. کہا نہیں میرے بیوی بچے بھوکے تھے، یہ تھے وہ تھے. بڑا اس نے رونا رویا، ان کو رحم آیا، پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر نے پوچھا کیا ہوا ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا؟ کہاں جایا تھا؟ کہا کہاں ہے؟ پھر کہا آج بھی چھوڑ دیا میں نے. لیکن اس نے کہا کل نہیں آئیں گا، تو کہا آج بھی آئیں گا. یہ کہتے وہ اب میں نے سوچ لیا آج تو اس کو نہیں جانے دوں. پھر وہ کہتے میں نے رات میں پورا مستعدی کے ساتھ میں کھڑا تھا، پھر وہ آیا، آتے ہی میں نے کھجور چرا پکڑا، کہا آج تو تجھے لے کر ہی جاؤں گا. یہ تھرڈ ٹائم، 2 ٹائم تو معاف کر دے. کہا ٹھیک ہے تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی خیر کی بات بتاؤں گا جس دعا کو تم اگر رات پڑھ لو سونے سے پہلے تو ایک فرشتہ صبح تک تمہاری حفاظت کریں گا. اب چونکہ صحابہ خیر کے متلاشی اور خیر کے بہت زیادہ وہ تھے، حریص تھے. کہا اچھا خیر کا کوئی چیز دے رہا ہے رات میں پڑھنے سے فرشتہ؟ کہا ٹھیک ہے بولو چھوڑ دوں گا. تو کہا اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو تو ایک فرشتہ تمہارے شیطان سے صبح تک حفاظت کرے گا. صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ کیا ہوا کل قیدی کا؟ کہا پھر آیا تھا. کہاں ہے پھر؟ تو کہا چھوڑ دیا. تو کہا کیا کہا؟ تو کہا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے مجھے ایک دعا سکھائی. اور اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا دعا سکھائی؟ تو اس نے کہا جو شخص رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں گا تو ایک فرشتہ صبح تک اس کی فجر تک حفاظت کرے گا. ابو ہریرہ یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی بولتا ہے. کیا تم جانتے ہو وہ کون تھا جو تمہارے پاس 3 دن سے قید میں آ رہا تھا، پکڑا جا رہا تھا؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو کہا وہ شیطان تھا. کون تھا؟ وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس نے یہ بات سچ، ٹھیک ہے یہ بات سچ کہی. تو یہاں بھی پتہ چلا. اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا جنت میں جانے کا باعث ہے. پتہ چلا جن شیطان سے محفوظ رہتا ہے ایک فرشتہ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح ایک فضیلت اور آتی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں جانے کا باعث ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے آپ کس طرح سے، اور یہ امام نسائی نے جو اپنی کتاب جو عمل الیوم واللیل کے اندر دن اور رات کے اعمال کے اندر نقل کیا، اور وہ فرماتے ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اس کے اور جنت کے داخل ہونے کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مر جائے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. لیکن یہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا لفظ نہیں. بہت سے لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں لیکن ہاتھ رکھتے ہیں سر پر پیشانی، پھر ہاتھ کو زمین پہ رکھتے ہیں کبھی، یا ہاتھ کو یوں رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور پھر پڑھتے ہیں. یہ ثابت نہیں ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی افضل، بڑی برکت، فضیلت، قدر اور منزلت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255 نمبر ہے اس کا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح وہ آیت جس کی فضیلت ثابت ہے اس میں ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 285 اور 286، 285 اینڈ 286 یاد رکھیں. اس کی بڑی فضیلت ثابت ہے، بڑی فضیلت. ایک فضیلت اس کی تو یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانی سفر آپ کو کرایا گیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معراج، تو معراج میں آپ کو جو تحفے ملے ان تحفوں میں سے ایک تحفہ تھا نماز 5 وقت کی، دوسرا تحفہ تھا یہ 2 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے دی گئی بغیر فرشتوں. یہ 2 آیتیں وہاں ملی تھی آپ کو، کہاں؟ معراج. ٹھیک. بہرحال سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت یاد رکھیے. رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے، ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے. بخاری کی روایت ہے، ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لی وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے. دوسری روایت میں فرمایا آپ نے
سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جادو کا اثر ختم کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ اسی طرح فرمایا جس گھر میں مسلسل 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھی جائے شیطان اس گھر سے جو ہے بھاگ جاتا ہے یا اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیت اتاری جس پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ اگر یہ آیت مسلسل 3 رات تک پڑھی جائے تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ 3 رات تک مسلسل پڑھی جائے، ٹھیک ہے، 3 رات تک مسلسل اگر یہ آیتیں پڑھی جائے تو شیطان گھر کے قریب بھی نہیں بھٹکیں گا۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، بہرحال پورا اس کے بعد کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ 286 دونوں کو پڑھا جائے تو شیطان داخل نہیں ہوتا۔ 3 راتوں تک اگر مسلسل پڑھی جائے، رات پڑھ کر سوئے تو کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے، ادر کی اس کی حفاظت کے لیے، تمام چیزوں کے لیے۔ اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کر کے جو حاجت جو اللہ سے مانگا جائے پورا ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی کہتے ہیں کہ ایک روز جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے اور کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور مبارک ہو، یہ خوشخبری دی اس نے۔ ایسے دروازے سے آیا جو آج تک نہیں کھلا، سبحان اللہ، اور ایسا فرشتہ دنیا میں آیا جو آج تک نہیں آیا، اور کہا 2 نور جو ہے مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، یہ 2 روشنیاں کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ پہلا سورۃ الفاتحہ، یہ ایک ایسا نور ہے جو سورت کسی کو نہیں ملے، اس سے پہلے کوئی نبی کسی امت کو نہیں ملی۔ اور دوسرا فرمایا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، جو شخص یہ 2 آیتیں پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ صرف 2 آیتوں اور سورۃ الفاتحہ کی خوشخبری دینے ایک ایسا فرشتہ اور ایک ایسے دروازے سے آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، صرف بولنے کے لیے آیا، مطلب یہ تو اتر چکی تھی آیتیں، صرف بتانے، انفارمیشن دینے آیا، مطلب اللہ نے خالی ان 2، ایک سورہ فاتحہ اور ان 2 آیتوں کی انفارمیشن دینے ایک فرشتہ ایسے دروازے سے آیا جو کبھی نہیں کھلا اور پہلی بار دنیا میں صرف یہ بولنے کی۔ دیکھیے آپ کتنی اہم چیز ہے نا، تو اس کو اپنا معمول بنا لے، اپنے اذکار میں شامل کر لے ہم لوگ یہ 2 آیتوں کو، اور جو پھر مانگا جاتا ہے ان کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اس کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں فضیلت جو ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2 کی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں اعظم ہے اللہ کے، نا جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس میں اللہ کے اس میں اعظم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے بخاری کی روایت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، 190 to 200، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں تہجد کے جب اٹھتے تو اٹھنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور آگے چلتے جاتا ہے، سلسلہ چلتے جاتا ہے حتیٰ کہ آیت نمبر 200 تک، سورہ آل عمران کے خاتمے تک آپ اس کو پڑھتے آسمان کی طرف دیکھ کر، یاد رکھیں، ٹھیک، بخاری کی روایت ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر آپ ان آیتوں کو پڑھتے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات سویا تھا، آپ رات تہجد کے لیے اٹھے، اٹھتے ہی آپ باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور ان آیتوں